زندہ کلام نجات کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے وقت ایسے الفاظ، خیالات اور تصورات کا استعمال کرنا چاہیے جو سننے والوں کو خدا کی ابدی اور کبھی نہ بدلنے والی سچائی واضح طور پر سمجھنے میں مدد کرے۔ میں ہوں یمنا۔ یوحنا رسول نے اس اصول پر عمل کیا جب اس نے یوحنا کی انجیل لکھی۔ ہم یہ یوحنا کی پہلی آیت میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ یونانی لفظ لوگوس کا استعمال کرتا ہے، اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، یہ لوگوس ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے، ابتدا میں لوگوس تھا، لوگوس خدا کے ساتھ تھا اور لوگوس خدا تھا۔ اب یہاں یوحنا عالمگیر سامعین کو لکھ رہا ہے۔ اب یہودی سامعین یہ الفاظ پڑھ کر اگر انہوں نے پرانا عہد نامہ پڑھا ہوگا تو فوراً سوچیں گے یہ لفظ لوگوس نسخہ جات میں استعمال ہوا ہے۔ سیپٹیوجنٹ یعنی کہ ہفتادی پرانے عہد نامے کا عبرانی زبان سے یونانی ترجمہ ہے، اور لوگوس لفظ اس ترجمے میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ زبور 147 کی آیت 15 دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں وہ یعنی خدا اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام یعنی اس کا لوگوس نہایت تیز رو ہے۔ اب یہودی یہ سمجھ جائیں گے یہ صرف ایک مثال ہے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لفظ، مگر وہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک استعارہ ہے کہ لوگوس یعنی کلام تیز رو ہے۔ عام لفظوں میں اس کا مطلب ہے وہ یہاں موجود ہے، جنبش کر رہا ہے، وہ موجود ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ متحرک کر دینے والا ہے۔ یہودی سامعین یہ سمجھ جائیں گے کہ جب یوحنا نے کہا ابتدا میں لوگوس تھا، مگر بت پرست اور غیر اقوام کے سامعین، خاص طور پر یونانی فلسفی بھی اس لفظ کو سمجھ سکتے تھے، حالانکہ اس کے معنی ان کی نظر میں اس سے بالکل مختلف ہوں گے جو یوحنا نے کہا، کیونکہ اس دور کی یونانی دنیا میں لفظ لوگوس کے معنی حتمی حکمت یا انٹیلیجنس تھے۔ جو بھی تھا وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ایک حتمی حکمت موجود ہے، ایک طرح سے وہ اسے کائنات کو قائم رکھنے کی وجہ سمجھتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ فلسفی اس پر بات کر رہے تھے کہ ان کے خیال میں کم از کم ایک فلسفی اصول ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کب لوگوس کا لفظ سنا یا پڑھا۔ اب وہ علیم کل، طاقتور اور ہر جگہ موجود رہنے والی ہستی کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نیو یارک کی یونیورسٹی ڈگری کر رہی تھی تو میں نے اپنی پرائمری کی پروفیسر سے بحث کی۔ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی اور ہمارے درمیان بہت اچھا رابطہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ خدا پر یقین رکھتی ہیں؟ میں ان کا جواب کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں خدا پر یقین رکھتی ہوں، پر مجھے لگتا ہے یہ کسی طرح کا ایک عالمی اصول ہے۔ اصل میں اس نے یہ کہا کہ یہ فلسفانہ نقطہ نظر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ خدا ایک آفاقی اصول ہے۔ شاید اس نے خدا کا وہی لفظ جو چھوٹے جی سے استعمال کیا ہو۔ وہ خدا کو ایک علیم کل اور طاقتور ہستی کی طرح نہیں دیکھتی ہوگی۔ اب یوحنا خدا کے اس تصور کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب وہ تعارف میں کہتا ہے ابتدا میں۔ میں اسے پھر سے پڑھوں گی۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اب یہ دلچسپ ہے کہ یسوع کو صلیب دیے جانے سے پہلے جب وہ بلا خانہ میں گفتگو کر رہا تھا، یہ ایک زبردست گفتگو تھی اس لحاظ سے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں، پھر واپس آؤں گا، پر جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تمہارا دل اس سے نہ گھبرائے۔ اب توما بہت زیادہ الجھن کا شکار تھا۔ اب یہ وہ ہے کہ جو اس نے بالا خانہ میں کہا۔ اب یاد رہے کہ یہ یسوع کی موت سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے، جب وہ بالا خانہ میں فسح کھا رہے تھے۔ توما نے اس سے کہا اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے توما سے کہے۔ اس کے الفاظ پر توجہ دیجیے، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے دیکھا تو باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اب یوحنا کلام مقدس میں یہ حوالہ دے رہا ہے۔ فلپس بھی وہاں موجود تھا
اور وہ بھی الجھن کا شکار تھا۔ غور کریں فلپس نے کیا کہا۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا۔ اب اس نے وہ نہیں سنا جو یسوع نے کہا، ورنہ وہ یہ کہتا، واہ، تو باپ ہی ہے۔ مگر اس نے کیا کہا؟ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ وہ کہہ رہا ہے، باپ میں ہی ہوں۔ اب یہ جاری ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یاد رہے جب یوحنا نے انجیل کی شروعات کی تو اس نے کہا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ وہ کیا یہ نہیں کہتا کہ کلام خدا تھا؟ صرف ایک ایسا بائبل مقدس کا ترجمہ ہے جو یونانیوں سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یسوع خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ ایک زبردست بیان ہے۔ یہ بیان اور یہ تصور ناقابل یقین ہے۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یوحنا یہاں زبان کی آزادی کا استعمال کر رہا ہے تاکہ سچائی بنا کسی غلطی کے بیان کی جا سکے۔ جب آپ سچائی کو غلطی کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اسے سنکریٹزم کہا جاتا ہے، اور ہم ایسا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا پرانے عہد نامے میں بھی ہوا۔ جب وہ کوہ سینا کے مقام پر تھے اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنا لیا، وہ اسے خدا کی جگہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ خدا ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ اب بال کی پوجا کرنے اور دوسرے جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے میں فرق ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اصل میں خدا کی صورت بنا رہے تھے، اور اسی لیے پرانے عہد نامے میں احکام میں بتایا گیا ہے کہ تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ یہ کہنا کہ یہ خدا ہے یا خدا کی صورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سنکریٹزم تھا۔ بعد میں اخیاب نے بال کو پوجنا شروع کیا۔ یہ سنکریٹزم نہیں ہے، یہ سراسر بت پرستی ہے۔ سنکریٹزم تواریخ اور قصات کی کتاب میں مذہبی یہودی لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سب نے وہی کیا جو ان کی نظر میں ٹھیک تھا، اور یہ اصول ہے جو میں نے اس لیے لیا ہے۔ میں نے اسے مذہبی سنکریٹزم کا نام دیا ہے۔ ہمیں انتہائی خبردار رہنا ہے کہ ہم غیر اقوام کے تصورات کو بائبل کی حقیقی اقتدار سے نہ جوڑیں۔ اور قصات کی کتاب 17ویں باب میں ایک میکا نامی شخص کا ذکر ہے، اور اس کہانی میں اس کی ماں نے اسے کچھ مقدار میں چاندی دی اور وہ اسے واپس دے دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے پاس جاتی ہے جو اس کا ڈھلا ہوا معبود بنائے، اور وہ میکا کے گھر میں رہا، اور ایک جوان لاوی وہاں آیا۔ اس نے اسے اپنے گھر دعوت دی اور کہا، میرے گھر آ کر میرا کاہن ہو جا، مجھے خوشی ہے کہ تو میرے گھر آیا۔ اور اس کہانی میں بہت سی مورتیں تھیں۔ وہ ان مورتوں کو پوجتے تھے، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی۔ یہ سنکریٹزم ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے مجھ سے یہ کہانی پہلے بھی سنی ہوگی۔ اگر آپ جنوبی امریکہ میں جائیں تو یہاں مذہبی نظام مسیحیت ہے۔ اسے ارواح پرستی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ آپ بت پرستی کو مسیحیت میں ملتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنکریٹزم ہے اور یہ غلط ہے۔ ایسا کرنے کا ایک جواز جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے زیادہ غیر ایماندار مسیحیت پر ایمان لائیں گے، مگر یوحنا یہاں ہم آنگی کا قصوروار نہیں۔ تو میں اس کی معنی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یوحنا یہ سمجھا رہا تھا جب اس نے کہا ابتدا میں کلام تھا، اس نے لفظ لوگوس کا استعمال کیا۔ اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے زبان کی آزادی کا استعمال کیا۔ لفظ لوگوس دراصل علم الہیت کا ایک فلسفہ ہے جو کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ یوحنا 1 باب اس کی 14 آیت میں کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس میں سنکریٹزم نہیں ہے۔ وہ یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ یہودی سمجھیں اور سچائی کی طرف جائیں، تاکہ وہ اس حقیقت کو جان لیں جو یسوع نے بیان کی، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ جیسا اس نے یوحنا 14 باب میں توما سے کہا۔ یہاں غور و خوض کے لیے ایک سوال ہے۔ انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے پولوس کا مقصد کیسے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمیں ہر شکل میں آزادی حاصل ہے، زبان کے استعمال میں بھی؟ اور یوحنا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ وہ زبان کی اس آزادی کو استعمال کر رہا ہے۔ زبان سچائی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اب غور کریں اس نے کرنتھیوں کو کیا لکھا۔ یہ پولوس کا طریقہ کار ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یوحنا بھی یہی طریقہ کار استعمال کر رہا تھا جب اس نے بائبل کی سچائی بیان کرنے کے لیے لفظ لوگوس کا استعمال کیا۔
وہ زبان کا استعمال کر رہا تھا۔ تو پولوس نے بعد میں کہا، میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ اب جب پولوس نے یہ کہا، کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مسیح پر اپنے ایمان اور اس کی شخصیت پر سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ یہ ہم ہیں جو زیادہ تر غیر اقوام سے ہیں۔ میں بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولوس غیر ایمانداروں کی طرح جیتا تھا تاکہ اس کی سنیں اور انہی جیسے گناہ کے کام کرتا تھا؟ نہیں، اس نے صرف ایسا کہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یوحنا یہی کر رہا تھا۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح بعض کو بچاؤں۔ یہاں خاص لفظ ہے کسی طرح سے۔ اس نے یسوع پر اپنے ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ ایسے موقع ضرور آئے جب پولوس یروشلم میں اپنے بال منڈوانے گیا تاکہ ان لوگوں سے تعلق رکھے جو یہودی تھے اور یسوع کو نہیں جانتے تھے۔ آپ اس وقت پولوس سے کہتے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ آپ کو جواب میں یہ کہتا، بال کٹوانے کا اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی چیز ہے، اور اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے ایک سابقہ ربی جانتے ہوئے شاید وہ میری بات سن لیں۔ جب یہودی تیموتھیوس پر تنقید کرتے تھے کیونکہ وہ ایک مخلوط شادی سے پیدا ہوا تھا، اس کا باپ غیر قوم میں سے تھا اور اس کی ماں یہودی تھی، شریعت کے مطابق اس کا کبھی ختنہ نہ ہوا، تو جب وہ ایک ساتھ سفر کر رہے تھے تو پولوس نے تیموتھیوس کا ختنہ کروایا، صرف ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اور محض تنقید سے بچنے کے لیے تاکہ وہ انجیل کا پیغام سنے۔ آپ پولوس سے پوچھتے، ختنہ کا انجیل سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر اس نے کہا یہ ایک یہودی رواج ہے، اس کا یسوع مسیح کی انجیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سادہ لفظوں میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ پولوس نے کبھی بھی انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے سمجھوتا نہیں کیا، اور یوحنا سے بھی ہمیں یہی اصول حاصل ہوتا ہے۔ نجات کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے وقت ایسے الفاظ، خیالات اور تصورات کا استعمال کرنا چاہیے جو سننے والوں کو خدا کی ابدی اور کبھی نہ بدلنے والی سچائی واضح طور پر سمجھنے میں مدد کرے۔